السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عبداللہ بن زبیر۔ آج ہم قرآن مجید کے مختصر اور شارٹ پروگرام میں سمجھنے کے ویڈیو پروگرام کی پہلی ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہیں۔ قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں اور قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 30 سپاروں اور 7 منزلوں میں مختلف قسم کے احکامات نازل فرمائے ہیں اور مختلف قسم کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے نتائج اخذ کر کے انسانیت کو بتلائے ہیں اور اس پر عمل کر کے لوگوں نے کامیابی کے راستے طے کیے ہیں، منازل طے کی ہیں۔ سب سے پہلا سپارہ الف لام میم کے نام سے موسوم ہے۔ لفظ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، ہم انسانوں میں سے کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ یہ حروف مقطعات مختلف جگہوں پر صورتوں کی یا سپاروں کی ابتدا میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں بھی جو پہلا آغاز ہے وہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے کیا ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اقسام بتلائی ہیں کہ وہ کتنی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معجزے کی بات کی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً قصہ بیان کیا ہے، اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم انسان کی اقسام کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مومنین، منافقین اور کافرین کے مختلف خصلتوں کا ذکر بھی کیا ہے، عادات کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو انسان کی اقسام میں سب سے پہلے مومن آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں، اس سپارے میں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اقامت صلاۃ سے جوڑا ہے کہ اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ دوسرے نمبر پر کافرین ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اسی طرح انکار کی مد میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے احوال کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی اور ذلت مسلط کر دی۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے خاندان میں انبیاء گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خائب و خاسر کیا۔ انبیاء اپنے اپنے ادوار میں کامیاب رہے، لیکن جن لوگوں نے ان انبیاء کی باتوں کو تسلیم نہ کیا تو وہ خائب و خاسر ہوئے۔ اور جہاں تک منافقین کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادتوں میں جھوٹ بولنا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اور قرآن مجید کی ان آیات میں، اس سپارے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کا بھی استہزاء اڑاتے ہیں اور قرآن مجید پہ چلنے والے، قرآن مجید پہ کام کرنے والے لوگوں کا بھی استہزاء اڑاتے ہیں۔ تو اس مذاق اور استہزاء کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادت بتلایا ہے۔ کافرین سرعام انکار کرتے تھے اور منافقین چھپ کر انکار کرتے تھے، اور مومنین کی خوبیوں میں انفاق فی سبیل اللہ اور اقامت صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک تخلیق آدم کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، اور دنیا میں انسانیت کا سلسلہ انہی پیغمبر سے چلا ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف انہیں اولین انسان بنایا بلکہ پہلا پیغمبر بھی بنا کر مبعوث فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو علمی برتری کی وجہ سے تمام فرشتوں کو حکم بھی دیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ وہ سجدہ علمیت کی وجہ سے تھا، وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، علمیت کی وجہ سے وہ سجدہ ہوا، اور فرشتوں نے اس تعظیم کو اپنے لیے فخر جانا۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور حضرت حوا علیہ السلام کا بھی دنیا میں آنا اور پھر انسانیت کا سلسلہ پھیلنا، یہ سارا حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ اور جہاں تک احوال بنی اسرائیل ہے تو وہ اس کا پہلے ضمناً ذکر آ چکا کہ وہ جن اختلافات کی وجہ سے امت مسلمہ سے یا
اللہ رب العزت کی ذات سے خائف تھے کہ جو ماننے والے لوگ ہیں امت مسلمہ نہیں، اگر مومنین کہا جائے کہ مومنین سے خائف تھے تو وہ چیزیں یہ تھی کہ اللہ کا بہت قرب پانے والے لوگ ہیں اور اپنی عادات سے یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اور بنی اسرائیل اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے جہاں بنی اسرائیل کو سزا دی، اور اسی تکبر ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولین انسان کے سامنے سجدے سے انکار کرنے والے عزازیل کو، جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اسے بھی خائب و خاسر کیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تکبر کی وجہ سے انسان کو ذلیل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت احترام کی وجہ سے انسان کو قریب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خلت پائی اور اللہ کے خلیل بنے، تو قصہ ابراہیم بھی اسی میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا قصہ، ان کی عاجزی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تعظیماً سجدہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت جو عاجزی والی تھی، اسی عادت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا دیا، اور منافقین کی استہزاء کی وجہ سے اللہ نے انہیں خائب و خاسر کر دیا، اور مومنین کی اقامت صلاۃ کی وجہ سے اللہ نے انہیں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمایا، اور کفار کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اگلے سپارہ میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔